السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھ رہے تھے، تو جب فرعون کو کچھ نظر نہ آیا تو اس نے کیا کیا؟ فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے سوا اور کوئی تدبیر نہ آئی۔ اس کے پاس اس کی دلیل یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام زمین میں فساد برپا کر رہا ہے، اور فرعون بولا مجھے چھوڑ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دو اور وہ اسے بلا لائے۔ اپنے رب کو مجھے اندیشہ ہے کہ یہ وہ تمہارے دین کو بدل ڈالے گا یا زمین میں فساد برپا کر دے گا۔ جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو فرعون کے خاندان کا ایک آدمی جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا اٹھا اور اس نے کہا، کیا تم ایک ایسے شخص کو قتل کرتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل لے کر آیا ہے۔ اور خاندان فرعون کے ہدایت یافتہ آدمی نے کہا، تم کیوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے در پہ ہو اور اسے کیوں ستاتے ہو؟ جب تم اس پر ایمان نہیں لاتے ہو تو اس اپنے حال پر چھوڑ دو اور اس کا راستہ مت روکو۔ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی پر پڑے گا، اور جب تم اسے تکلیف دو گے اور تم خود اس میں جا پڑے اور وہ نبی ہوئے تو تمہاری بربادی ہوگی، اور اگر وہ سچے ہوئے تو تم پر کوئی نہ کوئی عذاب آ پہنچے گا جس کا وعدہ تم سے وہ کرتے ہیں۔ اے میرے بھائیوں، اپنی حکومت پر غرور نہ کرو اور اپنی طاقت اور لشکر پر گھمنڈ نہ کرو۔ میری قوم، آج تمہاری حکومت ہے، زمین میں تمہیں غلبہ حاصل ہے۔ اگر اللہ کا عذاب ہم پر آ گیا تو ہم پھر کون ہماری مدد کرے گا؟ ہم کس سے مدد طلب کریں گے؟ فرعون کا جواب یہ تھا، اس نے کہا، میں تمہیں وہی رائے دوں گا جو خود سمجھ رہا ہوں، اور میں تمہیں بالکل صحیح راستہ دکھا رہا ہوں۔ اسے ہدایت یافتہ آدمی نے چاہا کہ وہ اپنی قوم کو برے انجام سے ڈرائے اور ظالموں کے ٹھکانے سے آگاہ کرے۔ اس نے کہا، میری قوم، یقیناً مجھے تمہارے بارے میں اندیشہ ہے کہ کہیں تمہیں ایک دوسری قوموں کا دن نہ دیکھنا پڑے، جیسے حالت ہوئی تھی نوح علیہ السلام کی قوم کی، جیسے حالت ہوئی تھی حضرت عاد علیہ السلام کی قوم کی، جیسے حالت ہوئی تھی سمود علیہ السلام کی قوم کی، اور جو لوگ ان کی قوموں کے بعد آئے۔ اور اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں کرنا چاہتے، اور اس مرد حق آگاہ نہیں۔ قیامت کے دن اسے ڈرایا، اور قیامت کے دن کیا ہوگا؟ جس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنے ماں باپ اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا۔ ہر شخص اس کے دن ایک خاص حالت ہوگی جو دوسروں سے بے نیاز کر دے گی۔ اس دن نیک لوگوں کے علاوہ وہ سبھی دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ اس دن اس میں نہ رشتہ داریاں ہوں گی، نہ آپس میں ایک دوسرے کی پوچھیں ہوں گی۔ ایک روز زبردست بادشاہ حقیقی اعلان کرے گا، آج کس کا راج ہے؟ بس ایک اللہ کا راج ہے، وہ اکیلا ہی زبردست ہے۔ جس روز گھبرائے ہوئے ہوں گے اور چیخیں گے اور ایک دوسرے کی آوازیں دیں گے، اور اس دن بھیڑ بھیڑ کر بھاگیں گے، انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس مرد مومن نے کہا، اے میری قوم، مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر چیخ پکار کا دن آئے، جس روز تم پیٹ پھیر کر بھاگو گے، تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ اور مرد مومن نے کہا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمت عطا کی ہے، لیکن تم نے اس کی عظمت نہ جانی اور قدر نہ کی، یہاں تک کہ وہ جب چلی گئی تو تم نے اس پر افسوس کیا۔ وہ یوسف علیہ السلام تھے جن کو تم نہ پہچانتے تھے اور ان کی قدر کی۔ وہ جب فوت ہو گئے تو تم نے کہا، سبحان اللہ، وہ نبی تھے، اور ان یوسف علیہ السلام جیسا کوئی تھا نہیں۔ یوسف علیہ السلام جیسا بادشاہ کوئی نہیں تھا، یوسف علیہ السلام جیسا آدمی کوئی نہیں تھا۔ اس کے بعد ہمارا نبی کون ہوگا؟ ہمارے لیے اس جیسا کون ہوگا؟ کبھی نہیں، اس جیسا کوئی نہیں آئے گا۔ یقیناً تمہارے پاس یوسف علیہ السلام واضح دلیل لے کر آئے تو تم ان کے بارے میں شک ہی میں رہے جو تمہارے پاس لے کر آئے تھے، یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گئے تم نے کہا، ہرگز اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی رسول نہیں بھیجے گا۔ اس نبی کے بعد بھی تم ایسے ہی کرو گے اور ندامت اٹھاؤ گے۔ اس آدمی نے اپنی قوم کو نصیحت کی اور ان کے لیے اپنی محبت اور خیر خواہی قربان کی۔ اس ایماندار شخص نے کہا، اے میری قوم، میری پیروی کرو، میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ اس ایماندار آدمی کو معلوم ہو گیا کہ وہ قوم دنیاوی زندگی کے نشے میں ہے اور فرعون اپنے اقتدار و طاقت کے گھمنڈ میں مبتلا ہے، لیکن یہ زندگی ایک خواب ہے اور یہ دنیا ایک ڈھلتا ہوا سایہ ہے۔ اور اس مرد مومن نے جان لیا کہ قوم کو موسیٰ علیہ السلام کی پیروی سے کیا چیز روک رہی ہے، وہ یہ کہ دنیا کے نشے میں مدہوش ہیں
اور مدہوش نہ سنتا ہے، نہ سمجھتا ہے، نہ دیکھتا ہے، اس لیے وہ موسیٰ علیہ السلام کی آواز کو سنتے نہیں۔ تو اس نے چاہا کہ انہیں ان کی غفلت سے بیدار کرے اور کہا، اے میری قوم، یہ دنیاوی زندگی فائدہ اٹھا لینا ہے۔ اے میری قوم، تعجب ہے، میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف بلاتے ہو۔ تم مجھے دعوت دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کفر کروں اور اس کا شریک ٹھہراؤں ایسوں کو جن کا مجھے علم نہیں، اور میں تمہیں اس زبردست بخشنے والے کی دعوت دیتا ہوں۔ اور اس مرد فارون کی بیوی اور مومن مرد نے ان سے کہا کہ تمہارے خداؤں کی طرف سے کون سا نبی آیا ہے اور کون سی کتاب نازل ہوئی ہے، کس نے اس طرف دعوت دی ہے؟ یہ سب نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری۔ اور ان سب رسولوں نے اللہ کی طرف بلایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام تھے، اور یہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام ہے۔ ہر چیز اس کی نشانی ہے، ہر جگہ اس کی دعوت ہے۔ یقیناً جس طرح تم مجھے بلاتے ہو اس کا بلاوا کہیں نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اور جب مرد مومن ان کی ہدایت سے مایوس ہو گیا اور ان کی حماقت سے اکتا گیا تو انہیں چھوڑ دیا اور ان سے کہا، ان قریب یاد کرو گے جو بات میں نے تم سے کہتا ہوں، میں اپنا معاملہ اللہ کے ثبوت کرتا ہوں، بلا سبب اللہ تعالیٰ بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ اور لوگ ناراض ہوئے اور فارونیوں نے موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا، لیکن اللہ نے اسے بچا لیا اور اس کے دشمنوں کو ہلاک کر ڈالا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بچا لیا ان سے بری تدبیروں سے جو انہوں نے کی، اور فارونیوں کو برے عذاب سے اور اونٹنی پلٹ میں لے لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھا، اس کے 3-4 حصے کیے۔ اب بنی اسرائیل کا پڑھیں گے کہ بنی اسرائیل کی آزمائش۔ اور جب لوگوں کو بنی اسرائیل کے ساتھ فرعون کی عداوت کا علم ہوا تو وہ اپنی دشمنی اور اظہار رسانی کی بنیاد پر فرعون کے قریب ہوئے۔ بچے بھی بنی اسرائیل پر دلیر ہو گئے اور کتے بھونکنے لگے۔ ہر روز نئی آزمائش ہوتی، ہر روز کوئی نئی مصیبت نازل ہوتی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں تسلی دیتے اور صبر کی تلقین کرتے اور انہیں فرماتے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو اور صبر کرو، یہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اس کا مالک بنا دیتا ہے، اور بالآخر انہیں کامیابیاں ہوتی ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اب بنی اسرائیل اس آزمائش اور مصیبت سے اکتا گئے اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، آپ نے ہمیں کچھ فائدہ نہ دیا، آپ ہمارے کچھ کام نہ آئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو ہمیشہ مصیبت میں رہے، آپ کے آنے سے پہلے بھی اور آپ کے آنے کے بعد بھی۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ گھبرائے اور نہ ہی مایوس ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ان قریب تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں زمین میں اقتدار سونپ دے گا، پھر دیکھے گا تم کیا عمل کرتے ہو۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لا چکے ہو تو اسی پر بھروسہ کرو۔ انہوں نے کہا، ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا، اے ہمارے پروردگار، ہمیں ظالم قوم کے لیے آزمائش میں نہ ڈال اور ہمیں اپنی رحمت سے کافروں سے نجات عطا فرما۔ فرعون بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے روکتا تھا، اور جب انہیں اللہ کی عبادت کرتے اور نماز پڑھتے دیکھتا تو غضبناک ہو جاتا، غصے میں آ جاتا اور بنی اسرائیل کو اللہ کی زمین میں اللہ کی مسجدیں بنانے سے روکتا تھا، اور اس بات پر بھی غصہ آتا تھا کہ اس کی زمین میں اللہ کی عبادت ہو۔ فرعون کس قدر جاہل تھا، زمین اللہ کی ہے نہ کہ فرعون کی، لیکن لوگوں کو روکتا تھا کہ وہ میری زمین ہے اور آپ اللہ کو سجدہ کرتے ہو۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے بندوں کو اللہ کی زمین پر عبادت کرنے سے روکا ہو، اور اس سے بے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ کی زمین پر اپنے ذات کی عبادت کی دعوت دی۔ لیکن فرعون کو کسی نے نہیں روک سکتا تھا کہ وہ اپنے گھر میں جو چاہے کرے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبانی حکم دیا کہ نماز کے وقت اپنے گھروں کو قبلہ کا رخ بنا لو اور نماز قائم کرو۔ فرعون عاجز آ گیا اور اس کی پولیس بھی، وہ بنی اسرائیل اور اللہ کی عبادت کے درمیان حائل ہوئی، اور بندے اور اس کے رب کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے، اور مسلمان اور اللہ کی عبادت کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے۔ اب قحط پہ قحط آنا، اور جب فرعون نے سرکشی کی اور غفلت اور دشمنی میں بہت آگے بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے تنبیہ کرنے کا ارادہ کیا۔ یقیناً اللہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا، یقیناً اللہ زمین میں فساد کو پسند نہیں کرتے۔ فرعون بڑا کم ذہن تھا، دانش مندی اور خیر خواہی اس پر ضائع ہو گئی۔ گدھے کو جب تک مارا پیٹا نہ جائے تو اسے سمجھ نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے تنبیہ کرنے کا ارادہ کیا، اور مصر کی سرزمین بڑی زرخیزہ اور شاداب تھی، یہ برکات پھولوں
اور اناج والا مالک ہے۔ تم جانتی ہو کہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط کے دوران مصر نے 2 دروازے کے ملکوں کو کیسے سیراب کیا؟ مصر نے شام اور کنان کے باشندے کو کیسے سیراب کیا؟ دریائے نیل ہی مصر کے سرزمین کا سیراب کرتا ہے اور اس کی فصلوں کو پانی دیتا ہے۔ بے شک وہی مصر میں بھلائی اور سعادت کا سرچشمہ تھا۔ فرعون اور اہل مصر گمان کرتے تھے کہ دریائے نیل میں ہی رزق کی کنجی ہے۔ بلا شبہ مصر دریائے نیل کی وجہ سے بارش سے بے نیاز ہے اور ہر چیز سے مستغنی ہے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس رزق کی کنجیاں ہیں اور اللہ ہی جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور تنگ بھی کر دیتا ہے۔ نیل اس اللہ کے حکم سے چلتا ہے اور اسی کے حکم سے سیراب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نیل کو حکم دیا تو اس پر خشک ہو گیا اور زمین میں چلا گیا۔ اب مصر کی کھیتیوں کا کیا چیز سیراب کرے گی اور ان کے پھل کم ہوں گے، اناج گھٹ گئے تو قحط پہ قحط کا سامنا ہوا۔ فرعون عاجز آ گیا اور حامان عاجز آ گیا اور فرعون کے پولیس بھی ہر ہیلے سے عاجز آ گئی۔ تب بھی مصر کے باشندوں کو معلوم ہو گیا کہ فرعون ان کا رب نہیں اور رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس نے فرعون کو کوئی فائدہ نہ دیا اور نہ ہی مصر کے لوگوں کو فائدہ دیا اور نہ ہی ان کی بیدار کیا، اور شیطان ان کی نصیحت اور عبرت کے درمیان حائل ہو گیا۔ کہنے لگے یہ بھوک اور قحط سالی موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کی نحوست کی وجہ سے ہے۔ کیا ہی عجیب بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے نہیں تھے؟ کیا بنی اسرائیل اس زمانہ قدیم سے آباد نہ تھے؟ بلکہ یہ تو ان کی بدعملیوں کی نحوست کی وجہ سے تھی۔ فرعون اس کی قوم ضد پر آ گئے اور کہنے لگے ہم اس جادو کے آگے نہیں جھکیں گے۔ انہوں نے کہا جب ہم بھی کوئی نشانی لاؤ جس پر ہم جادو کرو تب بھی آپ پر ایمان نہیں لے کے آئیں گے۔ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ جو مرضی لے آؤ، کو جتنا بڑا مرضی جادو لے آؤ، کہ ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے اور ہم نہ ہی ایمان لانے والے ہیں۔ ان پر اتنی آزمائش پہ آزمائش آئی، لیکن انہوں نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو ہی ذمہ دار ٹھہرایا اور اپنی بدعملیوں پر کوئی بھی عمل نہیں کیا۔ نیل کی آزمائش کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ ان پہ قحط کیسے آیا، کہ نیل اللہ کے حکم سے چلتا اور اسی کے حکم سے سیراب ہوتا ہے نا، تو نیل کو اللہ نے حکم دیا کہ پانی خشک ہو، تو پانی خشک ہو گیا۔ اب مصر کے کھیتوں کو کیا چیز سیراب کرے؟ ان کے پھل کم ہو گئے، اناج کم ہو گئے، تو قحط ہی قحط آ گیا۔ تو فرعون عاجز آ گیا، حامان عاجز آ گیا اور فرعون کی پولیس بھی ہر ہیلے سے عاجز آ گئی۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ منحوس ہیں، ان کی نحوست کی وجہ سے ہے یہ سارا کچھ۔ کیا ہی تھے، عجیب بات ہے، کیا موسیٰ نے اس سے پہلے نہیں کی تھی کہ بنی اسرائیل زمانہ قدیم سے آباد تھے؟ تب تو یہ نحوست میں نہیں تھے، بلکہ یہ تو ان کی بدعملیوں کی نحوست کی وجہ سے تھی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے اوپر دوسری نشانی بھیجی۔ ان پر پہلے تو اللہ تعالیٰ نے پانی نہیں بھیجا، دوسری اللہ تعالیٰ نے نشانی بھیجی، بارشیں برسائی اور نیل میں تیغانی آ گئی اور آسمان برسا، اتنا برسا اتنا برسا اتنا برسا کہ کھیتیاں اور فصلیں ڈوب گئی اور گلے اور پھل برباد ہو گئے، اور بارش ان پر وبال بن کر ٹوٹی۔ اس دوران کہ وہ پانی کی قلت کی شکایت کرتے تھے، اب پانی کی کثرت کی شکایت کرنے لگے۔ پھر ان پر ڈڈی دل بھیج دیا، مطلب جو ٹڈی ہوتی ہے ان کے اوپر وہ مسلط کر دی اللہ نے، جو ان کے کھیت اور فصلوں کو صفایا کرنے لگا اور درختوں پر آتا تو ان سب سے بھی کچھ نہ چھوڑتا، کہ وہ اتنی آئی کہ ان کی کھیت فصل درخت سب کچھ کھا گیا۔ فرعون کا لشکر اور اس کی پولیس اللہ کے لشکر سے لڑنے سے عاجز آ گئے۔ وہ اس سے کیسے لڑتے کہ اس میں نہ تو تلواریں کام آتی ہیں نہ تیر کام آتے ہیں۔ اس وقت مصر والے فرعون اور حامان کی کمزوری کو جان گئے اور انہیں پولیس کی تدبیروں کی ناپائیداری بھی معلوم ہو گئی۔ انہوں نے عبرت نہ پکڑی اور نہ ہی سنبھلے، بلکہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک اور لشکر بھیجا، وہ جوئیں ہی جوئیں تھیں۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دریائے نیل کو خشک کیا، پھر اتنا پانی برسایا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ٹڈی جو تھی وہ بھیجی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جوئیں مسلط کر دی۔ اللہ کی پناہ، بستر میں جوئیں استغفر اللہ، کپڑوں میں جوئیں اللہ اللہ، سر میں جوئیں، بالوں میں جوئیں، ان کی نیندیں اڑ گئی۔ وہ رات بھر جوئیں مارتے اور انہیں گالیاں دیتے، یوں راتیں گزارتے اور صبح کر دیتے۔
وہ ان سے کیسے لڑیں؟ جوئوں میں نہ تو تلواریں کام آئیں گی اور نہ نیزے ہی کام آ سکتے ہیں، اور نہ ہی ان میں ان کے لشکر اور پولیس ان کے کام آ سکتی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر مینڈک بھیج دیے، ان کے کھانے میں مینڈک۔ استغفر اللہ۔ پہلے نیل کو خشک کیا، پھر نیل میں اللہ کے حکم سے اتنا پانی آیا، پھر اللہ نے ان کے اوپر ٹڈی کا عذاب نازل کیا، پھر جوئیں ان کے اوپر مسلط کی، اب مینڈک۔ اللہ اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر مینڈک بھیج دیے، ان کے کھانے میں مینڈک، ان کے پانی میں مینڈک، ان کے کپڑوں میں مینڈک۔ وہ ان مینڈکوں سے عاجز آگے، اور ان کی زندگی جو تھی وہ حیران عجبرن ہوگی، بہت مشکل سے وہ گزر کر دینے لگے۔ مینڈک چھا گئے اور گھر کے تمام اطراف میں پھیل گئے۔ وہ ٹرٹرا رہا ہے، یہ پھدک رہا ہے اور وہ چھلانگیں لگا رہا ہے۔ وہ ایک کو مارتے تو 10 اور آ جاتے، وہ ایک کو گھر سے نکالتے تو 5 اور آ جاتے۔ ایسا لگتا تھا جیسے گھر میں ہی پیدا ہوئے ہیں۔ چوکیدار اور پولیس مینڈکوں سے عاجز آ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر 5ویں نشانی جو تھی وہ بھیجی، خون۔ پھر ان کی ناک سے نکسیر پھوٹ پڑی، وہ کمزور ہو گئے اور بہت تھک گئے، طبیب علاج سے عاجز آ گئے اور انہیں کسی دوا نے فائدہ نہ دیا، اور جب کوئی نشانی دیکھتے تو موسیٰ علیہ السلام سے کہتے، اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجیے، کوئی اس مصیبت کو ہم سے ہٹا دے، ہم توبہ کرتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں اور تمہارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیتے ہیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ مصیبت دور کر دیتا تو وہ اپنا وعدہ توڑ دیتے ہیں۔ پھر ہم نے ان پر طوفان، ٹڈی دل، جوئیں، مینڈک اور خون جیسی واضح نشانیاں بھیجی، سو انہوں نے تکبر کیا اور وہ لوگ تھے ہی مجرم۔